الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدترین مخلوق کا ذکر کیا اور بہترین مخلوق کا ذکر کیا۔ بدترین کے لیے اللہ کا عذاب اور بہترین کے لیے اللہ کے انعامات، ان کا ذکر ہے۔ وما امروا، وما اور نہیں، امروا وہ حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، اللہ اللہ کی، لیعبدوا اللہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین خاص ہو کر، لہ الدین اس کے دین کے لیے، حنفاء یک رخ ہو کر، حنفاء یا یکسو ہو کر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا کہ وہ قائم کریں، الصَّلَاةَ نماز، وَيُؤْتُوا اور ادا کریں، الزَّكَاةَ زکوٰۃ، وَذَلِكَ اور یہ دین القیمہ مضبوط دین ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور وہ حکم دیے گئے کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے دین کے لیے خاص ہو کر، یا خاص اس کے دین کے لیے، حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القیمہ، پوری طرح نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا خلاصہ بیان کر دیا کہ حکم ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہو کر عبادت کی جائے، یعنی ایسی عبادت کہ جس میں شرک نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے۔ حنفاء، حنف ینحف حنفاً کہ ایک طرف مائل ہو جانا، یکسو ہو جانا کہ ایک طرف ہو جانا، کہ تمام راستوں کو، باطل راستوں کو، گمراہ راستوں کو چھوڑ کر ایک سیدھے راستے پہ چلنا۔ حنفاء کہ پورا کرنا کس چیز کو، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ کہ پوری طرح نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَذَلِكَ دِينُ القیمہ یہی مضبوط دین ہے۔ تو اس میں ارکان اسلام بنیادی کہ اللہ کی عبادت، نماز کو پوری طرح قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اسی کو مضبوط دین قرار دیا، اور پوری طرح کرنا کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یعنی دین میں اپنی مرضی نہیں، اتباع یہی ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو یہی ہے حنفاء کہ پوری طرح اس کو قائم کیا جائے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین، فی میں، نار جہنم جہنم کی آگ میں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا بے شک وہ لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک یہی، ہم وہ، شر بدترین ہے، البریہ مخلوق، اولئک ہم شر البریہ کہ یہی بدترین مخلوق ہے۔ اس آیت میں کہ اہل کتاب، کہ کتاب ہونے والا یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ یہ اہل کتاب ہے،
کہ عمل ہے، ایک بندہ قرآن بھی پڑھتا ہے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے تو وہ بدترین مخلوق ہے، بلکہ قرآن میں ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کیونکہ ان کے پاس خیر و شر کی تمیز نہیں ہے۔ اور اہل کتاب ہونا، کتاب والا ہونا، یعنی کتاب کو جاننا، کتاب کو پڑھنا، علم والا ہونا ہے۔ اور ایک عام بندے کا بگاڑ اور ایک عالم کا بگاڑ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک عالم کا بگاڑ وہ پوری امت کے لیے، پورے معاشرے کے لیے بدترین بگاڑ ہوتا ہے۔ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ اہل کتاب ہوں یا عام مشرک ہو، تو اس کے لیے کہا گیا کہ اولئک ہم شر البریہ۔ بریہ ہوتا ہے کہ تمام مخلوق میں سے شر یعنی بدترین ہونا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک یہی، ہم وہ، خیر البریہ بہترین مخلوق ہے۔ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہی بہترین مخلوق ہے۔ جزاؤہم، ان کی جزا، ایمان والوں کی جزا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے، تجری، چلتی ہیں، من تحتہا، ان کے تلے سے، نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس جنت میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے رب کے پاس ان کی جزا ہے ہمیشگی کے باغات کہ جن کے تلے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ ان کے لیے ہے جو خیر البریہ ہے، بہترین مخلوق ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باغات ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی، راضی ہوا، اللہ، اللہ، عنہم، ان سے، ورضو، اور وہ راضی ہوئے، عنہ، اس اللہ سے، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو یہ اصطلاح تو صحابہ کرام کے بارے میں ہے، لیکن یہاں پر خیر البریہ کے بارے میں، یعنی ہر وہ شخص جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ سورہ توبہ میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی باقی نعمتیں تو بعد کی بات ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ کا راضی ہو جانا۔ اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ کس کو حاصل ہوگا؟ ذالک، یہ، لمن، اس شخص کے لیے ہے، ذالک لمن، یہ اس کے لیے ہے، خشیہ، جو ڈرا، ربہ، اپنے رب سے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا، جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔